سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی احسان و کرم ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ آج کی اس گھڑی میں وقت کے سلگتے ہوئے موضوع پر یکجا ہو کر کچھ کرنے کے تعلق سے یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ جس مذہب کو ہم لوگ ماننے والے ہیں، یہ مذہب ہمارا ایسا ہے جس میں ہر چیز کے قواعد ضوابط تفصیل کے ساتھ بتائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے راستے بھی بتائے ہیں جن راستوں کو اختیار کر کے اگر ہم میں سے کوئی صاحب ایسے ہوں جن کے پاس مالداری نہ ہو، جن کے پاس آمدنی کے ذرائع نہ ہوں، جن کے پاس زندگی گزارنے کے اسباب نہ ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں راہیں کھول رکھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم آپ یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں چند افراد ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آمدنی کے ذرائع سے متعلق ہیں، وابستہ ہیں، اور ہمارے گھر میں پیسے آ رہے ہیں تو ہمارے گھر کا تمام کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ایسا بھی بنایا ہے جو محتاج ہیں، غریب ہیں، جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے اچھی طرح سے کھانے پینے پہننے کے لیے اسباب مہیا نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں راستہ کھولا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں، جو آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 92 ہے، سورہ نمبر 3 ہے، پارہ نمبر 4 کے صفحہ نمبر 1 کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم ایمان والوں کو کار خیر کرنے پہ ابھارا ہے، اور یوں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اے لوگو، تم ہرگز بھلائی کو اس وقت تک نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک کہ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، وہ چیز تم خرچ نہ کرو جس سے تم خوب پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور یاد رہے کہ جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوق در جوق آنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھنے لگے کہ ہم کون سا عمل کریں جو اس آیت کے مصداق کے موافق ہو، اس آیت کی تفسیر کے مطابق ہو، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان مال سے فطری طور پہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص ایسے ہیں جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ ان محتاج غربا کے لیے ایسے راہ کھولیں جن کے ذریعے سے وہ فائدہ اٹھا کر ان کی زندگی بھی اچھی گزر سکے۔ چنانچہ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وقف کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ادوار کو بھی اگر دیکھیں تو تمام صحابہ کرام نے اور بعد کے تمام اہل ایمان نے
اس امت کے ان حضرات کے لیے جو غریب ہیں، محتاج ہیں، جو بے سہارا ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنے کے لیے ان کے پاس اسباب مہیا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے جائیداد وقف کی ہے۔ وقف کا مطلب یہ کہ اصل چیز کو روک کر اس کی جو منفعت ہے، اس کی جو آمدنی ہے، اس سے دیگر لوگ فائدہ اٹھائیں، جو محتاج ہے، جو غریب ہے۔ ہم جس ملک بھارت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں کی تاریخ بھی بہت ہی عجیب تاریخ ہے اور ایک لمبی داستان ہے یہاں کی۔ یہاں بھی ہندوستان کی آزادی سے پہلے کی تاریخ کو دیکھ لیں تو جتنے بھی ہمارے شاہ گزرے ہیں، یعنی جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، ان لوگوں نے بھی اور ان سے پہلے کے ادوار کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک رواج اس وقت چل پڑا تھا کہ اگر کوئی شخص مالدار ہوتا تھا تو وہ اپنے لیے اس بات کو شرم کا باعث سمجھتا تھا کہ بھئی ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں اور ہم نے کوئی پراپرٹی اس ملک میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے، غریب محتاج کے لیے وقف نہیں کی ہے۔ گویا کہ ایک رواج بنا ہوا تھا، ہر شخص، ہر مالدار کچھ نہ کچھ پراپرٹی وقف کر کے جایا کرتے تھے۔ لہٰذا وہ دور چلتا آیا اور آج ہم آپ اپنی آنکھیں کھول کر اس دنیا میں، اس ملک بھارت میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد نے جو پراپرٹی وقف کی ہیں، جو جائیداد اس قوم کے افراد کے لیے چھوڑے ہیں، ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ نمبر ایک پہ تو یہ کہ ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم جو علاقے میں، گاؤں دیہات میں، قصبات میں ذمہ دار حضرات ہیں، ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، خود ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہمارے علاقے میں وقف کی پراپرٹی کتنی ہے، اس کے کاغذات ٹھیک ٹھاک ہیں یا نہیں، اس سے صحیح فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص ہے جو اس کو غصب کیے ہوا، اس پر قبضہ کیے ہوا ہے۔ اس کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے۔ ہم یہاں پکڑ میں نہ آئے تو نہ آئے، لیکن عند اللہ ہماری پکڑ ہوگی۔ تو ہم خود کوشش کریں علاقائی طور پر کہ وقف کی جائیداد جہاں جہاں بھی ہیں اس کو آزاد کرائیں، اس کے کاغذات کو درست کرائیں۔ ابھی ہم آپ جانتے ہیں، اور یہ موضوع تو ابھی اتنا اٹھا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص اس سے واقف ہو گیا ہے کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے یہ چاہتی ہے کہ وقف کے جو قوانین پہلے کے بنے ہوئے ہیں، 1995 کے ہوں، 2013 کے ہوں، ان قوانین میں ترمیمات کر کے ایسے قوانین نئے لاگو کیے جائیں، اس کا نفاذ کیا جائے جس کے ذریعے سے ہیلہ بنا کر، بہانہ بنا کر وقف کی پراپرٹی پر قبضہ کیا جائے۔ دو چند نکات جو ابھی موجودہ وقف بل ہے اس کا اور 1995 ایکٹ کا اگر ہم موازنہ کریں تو اس میں دو چند اہم نکات ہیں، اس کو ہم سب کو جاننا چاہیے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اور اب تو الحمدللہ اس کا اردو میں بھی ترجمہ آ گیا ہے، ہم اہل علم سے درخواست کریں گے کہ اس کو پڑھیں۔ نمبر ایک پر یہ کہ وقف کی تعریف کو بھی یہ لوگ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر دو پر یہ کہ ایسے املاک جس کے واقف کے تعلق سے اس کا علم نہ ہو کہ انہوں نے کب وقف کیا ہے، اس پراپرٹی کو بھی یہ لوگ ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی نئے بل میں یہ بات داخل کرنا چاہتے ہیں کہ کم از کم کسی شخص کی 5 سال کی عمر اسلام پر گزری ہو، تب اگر وہ وقف کرے تو اس کے وقف کو وقف مانا جائے گا، ورنہ وقف نہیں مانا جائے گا۔ نمبر 3 پر اگر دیکھیں تو ایک بڑا نقصان اس بل کے نفاذ سے یہ ہو سکتا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب سے یہ بل قانون کی شکل اختیار کرے گا، اس وقت سے 6 ماہ کے اندر میں اگر تمام پراپرٹی کے ڈیٹا کو اپلوڈ نہیں کیا گیا تو اس کو غیر قانونی مانا جائے گا اور وہ مرکزی سرکار کے قبضے میں جائیداد آ جائیں گی۔ یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ ٹکراؤ ایسے ہیں، کل 103 ٹکراؤ ہیں، تو تمام کے تمام ٹکراؤ کو اگر ہم دیکھیں تو ایسے ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت ہماری پراپرٹی کو ہڑپنا چاہتی ہے۔ اسی طریقے سے کلیکٹر کو اختیار دینا، اسی طریقے سے اس میں یہ بات بھی داخل کی گئی ہے کہ زبانی طور پر کسی کو متولی نامزد کیا گیا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ بہت سی پراپرٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے زبانی وقف کر دی،
اس کا کوئی ثبوت کاغذی طور پہ نہیں ہے. اب اگر اس بل کا نفاذ ہو جائے تو وہ پراپرٹی وقف بورڈ کی ملکیت سے نکل جائے گی. تو یہ سب نقصانات ہیں جن نقصانات کی وجہ سے ایک بڑا ملت کا نقصان ہو سکتا ہے. آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کے بینر تلے تمام ذمہ داروں کی ایک مشترکہ میٹنگ ہوئی اور یہ بات طے پائی کہ جے پی سی کمیٹی میں جو اس بل کو بھیجا گیا ہے غور و خوض کرنے کے لیے، اس کے تمام ممبران سے ہم لوگ ملیں، ان کو اس کے نقصانات بتائیں تاکہ وہ اپنی بات رکھ سکے حکومت کے سامنے اور اس بل کا نفاذ نہ ہو سکے. یہ ہمارے ذمہ داروں کا کام ہے. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے علاقائی سطح پہ ہم یہ کوشش کریں کہ جو ہمارے مساجد ہیں، مقابر ہیں اور اس طرح کی جو بھی وقف کی پراپرٹی ہے، اس تعلق سے ہم بیدار مغز ہوں، کاغذ کو درست کرائیں اور اگر کوئی ناجائز قبضہ کیے ہوا ہے تو اس کے قبضے سے نکالنے کی کوشش کریں. ایک بات آخر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جے پی سی بھی کیا ہے اس کو بھی ہم لوگ سمجھیں. جے پی سی یہ شارٹ کٹ ہے. اس کا اگر اردو میں جانیں تو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی. یہ کمیٹی کیا ہے اس کو بھی ہم لوگ سمجھیں. چونکہ آج ہی ایک صاحب ہم سے پوچھ دیے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ جے پی سی کمیٹی کیا ہے. تو یہ بھی ہم لوگ جانیں سمجھیں. جب بھی کوئی نیا قانون حکومت لانا چاہتی ہے، اس پر جب پارلیمنٹ میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور جب یہ بات طے پاتی ہے کہ بھائی اس میں غور و خوض کے لیے ایک نئی کمیٹی بنائی جائے جو اس پہ غور و خوض کرے اور جن امور سے متعلق یہ قوانین ہم لانا چاہتے ہیں ان لوگوں سے مشورہ کیا جائے، ان لوگوں کا اطمینان حاصل کیا جائے، اس طرح کی جو کمیٹی تشکیل پاتی ہے اسے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کہتے ہیں. اس میں حکومت کے سطح کے اور جو مد مخالف ہوتے ہیں یعنی تمام پارٹیوں کے کچھ نہ کچھ ممبران اس میں شامل ہوتے ہیں. ایک آخر بات یہ کہ سب سے پہلے 6 اگست 1987 عیسوی میں یہ کمیٹی تشکیل پائی تھی. اس کے بعد 6 اگست 1992 عیسوی میں یہ کمیٹی تشکیل پائی. اس کے بعد 2001 میں بھی، 2016 میں بھی، 2019 میں بھی، یعنی 12 ایسے کئی اہم امور آئے ہیں جن امور میں حکومت کو ایک نئی جے پی سی کمیٹی بنانی پڑی ہے اس پہ غور و خوض کرنے کے لیے. ہم امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو محنت کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو کامیاب بنائے اور یہ کمیٹی اپنی رپورٹ ایسی پیش کرے جس رپورٹ کی وجہ سے اس بل کو قانونی شکل کا حق نہ مل سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.